السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے جس کی ہمیں حاجت ہے؟ سب سے بڑی جو ہماری دعا ہے، کیا چیز ہے وہ؟ یقیناً بہت ساری حاجتیں ہیں ہمیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ بخشش۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بخشش نہ ہوئی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس وقت منبر پہ تشریف فرما تھے۔ آپ منبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آپ نے 3 بار آمین فرمایا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ آج تک تو آپ نے ایسی بات نہیں کی تھی، تو یہ کیا ایسی بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ تو میں نے آمین کہا۔ دوسرا انہوں نے یہ فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی جو اپنے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یعنی 3 دعائیں تھیں جو جبرائیل علیہ السلام نے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر آمین فرمایا۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ انسانوں کے سردار۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے، اس کے باوجود اگر کوئی لاپرواہ رہتا ہے، بخشش نہیں کروا پاتا، تو وہ پھر اس کو کبھی بخشش نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ جو اس پیک ٹائم پہ وہ پروانہ حاصل نہیں کر سکا مغفرت کا، وہ پھر اور کون سا وقت آئے گا جس میں یہ لے سکے گا؟ وہ کون سا اور چانس اس کو مل سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہو؟ 3 وعدے اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں: من صام رمضان، من قام رمضان اور من قام لیلۃ القدر۔ تینوں کے ساتھ، یعنی جس نے روزے رکھے رمضان کے، جس نے قیام کیا رمضان کا اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، تینوں ان باتوں کے ساتھ ایک ہی بات ہے جو اٹیچڈ ہے: ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ مجھے ثواب ملے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس کس کے؟ جس نے روزے رکھے رمضان کے، جس نے قیام کیا رمضان کا، اور پھر خاص طور پہ تیسری بشارت کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا۔ اتنی زیادہ خوشخبریاں ہونے کے باوجود کوئی بخشش نہ پا سکا، جبکہ کہا جا رہا ہے اس کے سارے ہی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ جو ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، صرف لیلۃ القدر میں کر لیا یا رمضان میں کر لیا یا روزے ہی رکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے وہ جوش میں ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی لینے والا ہی نہیں تو بہت بڑا محروم ہے وہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری ٹاپ آف دا لسٹ بخشش کی دعا ہونی چاہیے۔
جیسے 10 دن ذی الحجہ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیسٹ ڈیز ہیں پورے سال کے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بتائی پڑھنے کے لیے؟ تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور جب ان 10 راتوں کا سوال کیا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال پوچھا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استغفار. تو اس سے پتا چلا کہ ان راتوں میں سب سے زیادہ استغفار پہ توجہ دینی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کو اللہ معاف کر دے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم اس مہینے سے نکل نہیں سکتے، ورنہ ختم ہو گئی کہانی ہماری اگر بخشش نہ ہم حاصل کر سکے. تو رو رو کے بخشش مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا. باقی دعائیں آپ ضرور مانگیں، ہر ایک کی حاجات، پریشانیاں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہونا چاہیے کہ ہمیں بخشش مل جائے. اور اب کیسے پتا چلے کہ ہماری بخشش ہو بھی گئی ہے کہ نہیں؟ اس کا یقینی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ہاں بعض چیزیں ہیں کہ انسان، کچھ علماء کچھ نشانیاں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ واقعی سچی توبہ کر لیے ہیں، آپ نے اس گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، نیکی کی طرف آ گئے ہیں اور آپ کی نیکیاں بڑھنے لگی ہیں، گناہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، دل میں خوف خدا ہو کے آئے پیدا، اور آپ پچھتاتے رہتے ہیں ان گناہوں پر، اور آپ میں عاجزی ہے اس بارے میں، تو یہ کچھ سائنز ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخشش ہو گئی. لیکن حتمی طور پہ کوئی اس دنیا میں آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دینے آ سکتا کہ ہاں بخشش لازمی ہو گئی ہے، تو وہاں پہ ہی جا کے پتا چلے گا. اور بعض علماء نے توبہ نہ قبول ہونے کی بھی نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار میں کمی کرے، بس ایسے ہی مانگ لی، اچھا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیے، اور یا پھر بس ایسے بے دھیانی میں یہ دعا بھی پڑھ لی اللہم انک عفو، اچھا پھر ایسے ہی بے دھیانی کے اندر کہہ بھی دیا اچھا اللہ تعالیٰ معاف کر دینا. کچھ ایسی لگن نہیں ہے، کچھ ایسا تڑپ نہیں ہے، کچھ ایسی پریشانی نہیں ہے. اور انسان اگر اپنے گناہ کو یاد کر کے ابھی بھی مزے لیتا ہے کہ وہ بڑے اچھے دن تھے، میں تو یہ کرتی تھی، اس کو بار بار یاد کرتا ہے، بتاتا ہے، تو یہ بھی توبہ نہ قبول ہونے کی نشانی ہے. یا انسان اتنا مطمئن ہو کہ بس مجھے یقین ہے جی معافی تو ہو ہی گئی ہوگی، تو مجھے کو تو اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے. اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آنکھیں روتی نہیں ہیں اور دل سخت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ توبہ نہ قبول ہونے کی نشانی. اگر نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو توبہ نہ قبول ہونے کی نشانی. اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں آنسو بہائیں تو وہ اچھا ہے، اس کا مطلب انسان کو ریگریٹ ہے، ندامت ہے، پچھتاوے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگ صرف پچھتاتے ہی رہتے ہیں، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے ایسے کیوں ہو گیا، ہائے 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 کرتے رہتے ہیں. لیکن آگے بھی تو کریں نا، کہ توبہ بھی تو کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے بھی تو صحیح. صرف اس گناہ کے اوپر یعنی پچھتانا ہی کافی نہیں ہے کہ کیوں ہوا، نہ میں وہاں جاتی، نہ یہ ہوتا، نہ ایسے فلاں ہوتا، نہ وہ آتا. مطلب ہم اتنی ساری باتیں سوچ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے. آگے بھی تو توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنے مواقع دیے نا. وضو آپ کرتے ہیں اس سے گناہ مٹتے ہیں. آپ یہ نماز پڑھتے ہیں نا، نوافل ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس کے گناہ لائے جاتے ہیں، اور وہ گناہ اس پہ اس کے سر کے اوپر اور کندھوں کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں. جب بندہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم لمبے سجدے کریں، لمبے رکوعات کریں، سوچیں کہ یہ گناہ میرے اوپر رکھے ہوئے یہ گر رہے ہیں اس وقت. اور ایون آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی آپ کے گناہ مٹتے ہیں
اور کپڑے پہنتے ہیں نا, کپڑے چینج کرتے ہیں روزانہ, اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں. کیسے, وہ میں آج نہیں بتاؤں گی, انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گی کہ کیسے وہ گناہ بھی مٹتے جاتے ہیں. کھانا کھانے سے بھی گناہ مٹتے ہیں. ہاں, کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کھانا کھانے سے بھی گناہ مٹتے ہیں, کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کپڑے چینج کرنے پہ بھی گناہ مٹتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہے اس کا, وہ طریقہ جاننا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیا کس طریقے سے مٹ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ان قیمتی راتوں میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان میں تو جو بھی آپ کام کریں گے, جو بھی نیکی کریں گے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے 83+ ایئرز تک وہ کی, چاہے آپ بخشش ہی مانگ رہے ہیں. اگر مثلا ہے کہ کوئی بندہ ہے, اس کا باس اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم یہ پروجیکٹ کرو, میں تمہیں 83 سال کی تنخواہ اس ایک پروجیکٹ پہ دے دوں گا, یہ 10 دن کا پروجیکٹ ہے, 10 راتیں تمہیں کام کرنا پڑے گا. تو کیا وہ بندہ کہے گا کہ ہائے کو مجھے تو بہت مشکل ہے, 83 سال کی تنخواہ ایک پروجیکٹ پہ مل جائے گی صرف 10 دن میں. تو سوچے نا, ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ریوارڈ مل رہا ہے اس 10 دن کے پروجیکٹ پہ. کتنی دیر کی قربانی دینی پڑتی ہے نیند کی, کتنی دیر کے لیے خود کو جگا کے رکھنا پڑتا ہے. 10 راتیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور 83 ایئر سے بھی زیادہ کی نیکیاں حاصل ہو جائیں کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم نیکی کرتے رہے ان 83+ ایئرز میں. کہاں ہم سے ہو سکتی تھی, لیکن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دے دی. اور آپ خود سوچئے, اگر اس عشرے کی یہ فضیلت نہ ہوتی اور لیلۃ القدر ہمیں بتا دی جاتی یا ہوتی نہ, مثلا لیلۃ القدر ہی نہ ہوتی, تو ہم میں سے کون تھا جو اس وقت جگہ بیٹھا ہوتا؟ ہم میں سے کون تھا جو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا رہتا ساری رات؟ ہم میں سے کون تھا یہ جو آخری عشرے کے اندر اپنے بستر چھوڑ کے اور مصلے پہ کھڑے ہو جاتا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہمارے اوپر کرم نوازی کی کہ ہمیں ایسے ایک بڑی چیز کی خبر دے دی کہ اب ہر بندہ شوق سے اس رات کو پانا چاہتا ہے اور اسی شوق میں جاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ راتیں بخشش کی راتیں بنا دے, اجر و ثواب سے بھری ہوئی راتیں بنا دے, اور لیلۃ القدر کی عبادت ہم سب کو نصیب فرما دے. انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے اپنی سیریز کی طرف. اس سے پہلے اس عشرے کی دعا سن لیتے ہیں. عاليهم ثياب سندس خضر استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. آج آپ کے سامنے ہم
जन्नत और जहन्नुम के पुरफरेब रास्तों की दूसरी किस्त के साथ हाजिर हैं। हमने पहली किस्त में देखा कैसे सब्र के समरात इंसान को मिलते हैं। हमने देखा कि बाज दफा हम सोचते हैं फलां तो वो मासूम बच्चे, इनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और उस औरत का क्यों, ये उसका क्या कसूर है, उसके साथ क्यों ये बीत रही है। तो हिकमतें हमें समझ नहीं आती, मगर हिकमतें होती हैं। कोई बीमार की इयादत करता है तो वो कितने फरिश्तों की दुआएं लेता है। कोई सब्र करता है तो क्या पाता है। आज देखते हैं हमारे सामने किसका वाकया है। रात बहुत गहरी थी। ऐसे में दूर दूर किसी घर में कोई रोशनी नजर आ रही थी। मैंने एक घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनी तो बेचैन होकर उसमें झांका। एक नौजवान रात के इस पिछले पहर हाथ बांधे मुसल्ले पर खड़ा था। वो कुरान पढ़ता जाता था और रोता जाता था। फिर उसने लंबा सजदा किया और सलाम फेरने के बाद फिर सजदे में चला गया। बहुत देर सिसकियां लेता रहा। किस चीज ने इसको रात के इस पहर में इसके नरम बिस्तर से उठाया, किस चीज ने इसको मुसल्ले पर खड़ा किया। मुझे उसको देखकर रबी जो एक ताबी गुजरे वो याद आ गए। वो भी अपनी जवानी के जमाने में थे और रात की तारीकी में जब लोग गहरी नींद सो जाया करते थे तो वो अल्लाह ताला के सामने इतना गिड़गिड़ाते थे, इतनी गिरियाजारी करते थे कि उनकी गिग्गी बन जाती थी। और बूढ़ी मां को अपने लाडले बेटे की इस हालत पे इतना तरस आता था और उसको लगता था कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। वो आवाज देती थी, मेरे बच्चे, मां सदके तुझे क्या हो गया, क्या तेरे से कोई जुर्म हो गया है, किसी का कत्ल कर दिया तूने? बेटा मुझे बता तो सही, कौन है मकतूल, किस को कत्ल कर बैठे हो, ताकि मैं उसके वारसों की मिन्नत समाजत करूं और वो तुझे माफ कर दे। खुदा की कसम अगर वो तेरी ये हालत देख लें, तेरी आहें, तेरी सिसकियां, तेरी गिरियाजारियां देख लें, तो मुझे यकीन है वो तुझे माफ कर देंगे। और वो आगे से कहा करते थे, अम्मा आप उनसे बात ना करें, मैंने तो अपने आप को कत्ल किया। मां पूछती थी कैसे, तो फरमाते थे गुनाहों से अपने आप को कत्ल कर दिया मैंने। आज इस नौजवान को देख के मुझे वही याद आ गए, कैसे ये मुसल्ले पर तड़प रहा है। मुझे सामने जन्नत में बड़े बड़े महल नजर आ रहे हैं। 2 जन्नतें तैयार हो रही हैं इसके लिए। वो यहां पर अल्लाह के खौफ से कांप रहा है और वहां फरिश्ते उसकी जन्नतें बना रहे हैं। वाकई वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के आगे खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इसकी ये बेचैनियां रायगा नहीं जाएंगी। ये जवान है, इसके पास बहुत सारे और मशागल हो सकते थे, मगर इसने अपनी जवानी को खौफ खुदा में गर्क कर दिया। ऐसे वक्त में जब नौजवान इस तरफ ध्यान भी नहीं करते, ये कैसे उठ के अल्लाह के हजूर रो रहा है, कैसे तौबा कर रहा है। फरिश्ते इसके क़याम को सुनहरी हरूफ में लिख रहे हैं। कुछ देर में वो आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फजर की आजान की आवाज सुनाई दी, तो वो नौजवान बिस्तर से उठा
نماز ادا کرنے لگا. اس نے تسلی سے نماز پڑھی اور پھر اپنے والدین کے کمرے کی طرف چل دیا. ان کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ آ جاؤ. نوجوان اندر داخل ہوا اور سلام کیا. سامنے اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی. ماں نے پوچھا، میرے بچے رات کو اچھی طرح سوئے تھے؟ وہ بولا، ہاں، رات کا تو پتہ بھی نہیں چلا کیسے گزر گئی. میں حیران ہو رہی تھی، مجھے لگتا تھا وہ ابھی بتائے گا کہ میں نے تو رات کو اتنا قیام کیا، میں تو اتنا تھک گیا، میری تو نیند پوری نہیں ہوئی. لیکن اس کا یہ کیسا اخلاص تھا کہ اس نے ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ وہ رات کو جاگا ہے. نہ اپنی کسی تھکن کا تذکرہ کیا، نہ اپنی نیند کی کمی کی شکایت کی. فرشتے قریب بیٹھے اس کے لیے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی بشارت لکھ رہے تھے. میں نے جب دیکھا تو دل کیا اس کو بتا دوں کہ تم جو جوانی کی عبادت کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. تم نے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہیں اس کی بڑی قدردانی ہے. تم جو راتوں میں بستر سے اٹھتے ہو جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے جنت میں مقام کتنے بلند ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا فرشتوں نے اس کے لیے جنت کے بالا خانے لکھ دیے. واقعی جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے پھر اس کے لیے دنیا کی مصروفیات، دنیا کے دھندے کچھ نہیں رہتے. پھر وہ کام، وہ مصروفیات اس کو اللہ کی یاد سے کیسے دور رکھ سکتی. پھر اس کی تنہائیاں، اس کی راتیں رب کے حضور مصلی پہ گزرتی ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے. میں اپنی سوچ میں تھی کہ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا رات کو تمہارے کمرے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تم سوتے کب ہو؟ دیکھو تو آنکھوں کے نیچے کیسے ہلکے پڑ گئے، رنگ پیلا ہوا جا رہا ہے. نوجوان نے سر جھکا دیا. ارے تم کیا ان مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اتنے ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی تمہاری پڑھائی کے دن ہیں، تم جوان ہو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ٹھیک ہے نماز روزہ ہونا چاہیے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ راتوں کو اٹھ رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہو، پورے مولوی بنتے جا رہے ہو. شہری آپا بھی اس دن کہہ رہی تھی کہ حماد کو کیا ہوتا جا رہا ہے. ارے میرے بچے، ہم ایک ہائی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. یہ مولویوں اور مدرسوں اور مسجدوں، یہ ہم لوگ نہیں ہیں. آخر ہم بھی تو بہت اچھے مسلمان ہیں، جتنا حد تک ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں، دنیا بھی ساتھ چلاتے ہیں، اور اتنا ہی کافی ہے. میں دیکھ رہی تھی نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے سنتا جا رہا تھا. تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم زیادہ ہی اس طرف نکل گئے ہو. اگر تم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے اس سرکل میں موو کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور حلیہ تو دیکھو کیا بنایا ہوا ہے. آج ہی یہ داڑھی کاٹو، اپنے آپ کو صحیح کرو. دنیا کہاں جا رہی ہے اور تم کدھر چلے گئے. پتہ نہیں اتنا تمہیں سمجھا چکی ہوں، مگر ان مولویوں نے تو تمہارے پر جادو ہی کر دیا. کیا ہے ان کے پاس؟ روز تمہارے بابا کے پاس چندہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. تم ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ اتنے پاگل ہوئے جا رہے ہو. عورت کی آواز میں اب کچھ سختی تھی اور اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی.
کان کھول کے سن لو. تم نے اب ان کے لیکچر اٹینڈ نہیں کرنے. اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری پاکٹ منی بند کر دوں گی. یہی حل ہے تمہارا. مجھے ایک دم سعد بن ابی وقاص یاد آ گئے، صحابی رسول جن کی ماں نے قسم کھا لی تھی کہ یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور مر جاؤں گی، لیکن ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالوں گی، اور میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے. وہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے بڑی منت سماجت کی ماں کی کہ کچھ کھا لے، مگر ماں تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی. تو آخر تھک ہار کے انہوں نے کہہ دیا، اماں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مگر آپ سے زیادہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے. خدا کی قسم اگر آپ کے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ بھی ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. وہ کیا باکمال شخصیت تھے سعد بن ابی وقاص. مگر ہاں ان کا معاملہ تو سمجھ آتا تھا کہ ماں کافرہ تھی اور یہاں یہ تو مسلمان ہے، پھر ایسے تانے اولاد کو. یوں لگ رہا ہے یہ تمام لوگ جن کو میں دیکھ رہی ہوں یہ خواب ہے، یہ خواب دیکھ رہے ہیں. حقیقت تو کچھ اور ہے. حقیقت ان کے سامنے اس وقت نہیں. حقیقت ان کو تب نظر آئے گی جب ان کی دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی. اس ماں کو کیا پتا اس کا بیٹا جو سودا کر رہا ہے وہ کتنا نفع کا سودا ہے، لیکن دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. اس میں جو اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، اور جو آؤٹ ڈیٹ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے. یہاں کے دکھ دکھ نہیں، جنت کے محلات ہیں. یہاں کے غم غم نہیں، جنت کے باغات ہیں. یہاں کی مشکلات مشکلات نہیں، جنت کے بالا خانے ہیں. یہاں کا آؤٹ ڈیٹڈ ہونا وہاں کا ان ہونا ہے. یہاں کی مشکلات وہاں کی آسانیاں ہیں. مگر یہ کیسا فریب ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، نظر نہیں آتا. میں اپنی سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی. آج یہاں تک ہی ہم سیریز مکمل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آج کی دعا. آج جو ہم دعا کرنے والے ہیں وہ بھی بخشش سے متعلق ہے. بخشش کی جتنی دعائیں ہیں وہ مانگی، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں بھی مانگا کرتے تھے. اور دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. وما اسررت وما اعلنت، اور اے اللہ جو چھپے اور جو اعلانیہ کھلے وہ گناہ بھی معاف کر دے. وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی بھی ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے. وما انت عالم به منی، اور وہ والے گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ ہمیں تو کل کا بھی نہیں پتا کہ کل ہم نے کیا کہا، کیا بولا، کیا کیا، یاد ہی نہیں. تو 1 سال کا کیا یاد ہوگا، 10 سال کا کیا یاد ہوگا، 20 کا کیا یاد ہوگا. ہمیں تو پچھلے دن کی بھی گناہ یاد نہیں ہوتے. پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول چکے، کتنی غیبتیں کر چکے، کتنی بد نظری کر چکے، کتنی بے ایمانیاں کر چکے، کیا 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 یاد ہی نہیں. تو اللہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز نہیں بھولتا، انسان بھول جاتا ہے. انت المقدم وانت المؤخر،
تو جس کو چاہے آگے کرے, جس کو چاہے پیچھے کرے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں. تو بہت پیاری دعا ہے, کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. اور جو آج کا ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جب آپ کی رات کو کبھی بھی آنکھ کھلے, رمضان کے بعد بھی آپ یہ ذکر اگر کر لیں گے, اور یہ سارا آپ کو آتا ہے, لیکن آپ یہ الفاظ اگر کہہ دیں گے نا تو اس کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. اگر اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ بھی قبول ہوں گی. یہ حدیث ہے. تو اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو پہلے یہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد وضو کے لیے جائیں. اگر ویسے ہی آنکھ کھلی ہے, اٹھے بھی نہیں ہیں, آپ بستر میں ہی ہیں, تب بھی یہ کلمات کہہ کے اور دعا کر لیں. اور کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو ہم ہر دن 100 دفعہ تو پڑھتے ہیں, تو وہ اس کے بعد الحمدللہ وسبحان اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد اگر آپ نے اللہم اغفر لی کہنا ہے, حدیث میں اللہم اغفر لی کہہ دے گا, اللہ مجھے بخش دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اگر کچھ اور آپ نے کہنا تو وہ کہہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن کلمات یہ پورے لا حول ولا قوت الا باللہ تک کہہ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے. تو اس کی سلائیڈ آپ کو مل چکی ہوگی, اس کو نوٹ کر لیں, اس کو یاد کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آنکھ کھلے تو میں نے یہ کہہ کے اور دعا مانگنی. دعاؤں کے جو قبولیت کے اوقات ہیں یا جو کلمات ہیں جو حدیث میں بتائے گئے ہیں, ان کا خاص طور پہ دھیان رکھیے, اس لیے کہ اس وقت ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں, اس وقت ہم جو مانگے وہ مل سکتا ہے. تو ایسے مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں بخش دے, ہمارے سب پیاروں کو بخش دے, ہمارے بڑے چھوٹوں اور زندوں مردوں کو بخش دے. اور اس مہینے سے جب ہم نکلیں تو یا اللہ اس طرح نکلیں کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں. اے اللہ ایسے کر دینا جیسے آج پیدا ہوا بچہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.